بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ باب ہفتم کا آج ہم سبق نمبر 1 پڑھیں گے، جس میں سب سے پہلے ہوتا ہے MCQs ہے۔ تو سب سے پہلے MCQs ہے، جسم، لباس اور جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، تو اس کا آنسر ہے نماز کے لیے۔ اس کے بعد اگلا ہے قرآن مجید میں اونچی آواز کو تشبیہ دی گئی ہے، تو اس کا آنسر نہ ہوگا فرسٹ والا گدھے کی آواز۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے پانی کو آلودگی سے بچانے کا ایک بہت بڑا مقصد ہے، تو اس کا آنسر ہوگا آبی محلوقات کی بقا۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت لگانے کو قرار دیا، تو اس کا آنسر ہوگا صدقہ جاریہ۔ لاسٹ ہے انسانوں، جانوروں اور پرندوں کے رہنے کے قابل نہیں رہتی، تو اس کا آنسر ہے آلودہ جگہ۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے مختصر جواب دیں، جن میں سب سے پہلا سوال ہے ماحول کسے کہتے ہیں، تو اس کا آنسر آپ یہاں سے لگائیں گے۔ دنیا میں انسانوں، جانوروں اور پودوں کی زندگی ایک زنجیر کی صورت میں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے، ماحول ان سب کے مجموعے کا نام ہے۔ دوسرا سوال ہے صفائی ستھرائی کے بارے میں ایک آیت مبارکہ کا ترجمہ لکھیں، تو اس کا آنسر آپ یہاں سے نوٹ ڈاؤن کریں گے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ اللہ پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے صفائی ستھرائی کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ لکھیں، تو وہ آنسر آپ یہاں سے نوٹ ڈاؤن کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الطہور شطر الایمان، ترجمہ ہے پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ ماحول کو صاف رکھنے کے 2 فائدے تحریر کریں، تو اس کا آنسر آپ یہاں سے لکھیں گے کہ ماحول کی صفائی ہمیں بہت سی بیماریوں سے بچاتی ہے۔ اگر ماحول صاف ستھرا ہو تو انسان کا مزاج اور رویہ بھی خوشگوار رہتا ہے۔ لاسٹ کوشچن ہے شجرکاری کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ لکھیں، تو اس کا آنسر آپ یہاں سے لکھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مسلمان درخت لگاتا ہے یا کھیتی باڑی کرتا ہے، پھر اس سے انسان یا جانور فائدہ اٹھاتے ہیں، تو اس شخص کو صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد بڑھتے ہیں لانگ کوشچن نمبر 1 کی طرف۔ کوشچن نمبر 1 ہے ماحول کو آلودگی سے بچانے کی فضیلت اسلامی تعلیمات کی روشنی میں تحریر کریں۔ آنسر ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پاک صاف رہنے والے لوگوں کی تعریف فرمائی ہے اور انہیں اپنا محبوب قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ اور اللہ پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ حدیث ہے پھر کہ ترجمہ ہے پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ اسلام میں صفائی ستھرائی کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام میں سب سے زیادہ اہم عبادت نماز ہے، اور اس کو پورا کرنے کے لیے جسم، لباس اور جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ ماحول اور معاشرے کو صاف ستھرا رکھنے کی ابتدا گھر سے ہوتی ہے۔ گھر والوں کی صفائی کے بارے میں حدیث ہے اپنے صحنوں کو صاف رکھو۔ آگے ہے آلودہ اور تکلیف دہ ماحول سے بچنے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 سے زیادہ حصے بیان فرمائے، جن میں ایک حصہ تکلیف دہ چیز کا راستے سے ہٹانا بھی ہے۔ وبائی امراض کے پھوٹ پڑنے کی صورت میں اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ ایک علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں نہ جایا جائے، لوگوں سے میل جول کم سے کم رکھا جائے اور علاج معالجے کے ذریعے وبا کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ اسلامی تعلیمات میں بیماریوں سے بچنے کے لیے کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کا حکم دیا گیا، کھانے پینے کی چیزوں کو ڈھانپ کر رکھنے کا حکم ہے، نیز کھانے پینے کی چیزوں میں پھونک مارنے سے منع کیا گیا، فضا کو بیماریوں کے جراثیم سے محفوظ رکھنے کے لیے کھانسنے اور چھینکتے وقت رومال یا ہاتھ وغیرہ منہ پر رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ شور بھی ماحول کو آلودگی کی ایک قسم ہے، جس سے لوگوں کو بہت سی نفسیاتی بیماریاں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ قرآن مجید میں آواز کو دھیمی رکھنے کا حکم دیا گیا اور اونچی آواز گدھے کی آواز سے اس کو تشبیہ دی گئی ہے۔ آبی محلوقات کی بقا کے لیے بھی پانی کو آلودگی سے بچانا ضروری ہے، چنانچہ اسلام نے گندگی اور غلاظت کو نہروں، دریاؤں اور چشموں وغیرہ میں بہانے سے سختی سے منع کیا ہے۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ وضو اور غسل کے لیے پاک اور صاف پانی استعمال کریں۔ دوسرا لانگ سوال ہے شجرکاری کے بارے میں ہمارا دین ہمیں کیا تلقین کرتا ہے، تو اس کا آنسر آپ یہاں سے نوٹ ڈاؤن کریں گے کہ شجرکاری جو ہے وہ ایک یعنی شجرکاری درخت لگانا ہے، ماحول مجھے کو بھی اپنی آلودگی سے دعاؤں میں بچانے کا یاد بہت رکھیے بڑا گا۔ ذریعہ ہے۔ اللہ جنگلات حافظ۔ آکسیجن پیدا کرنے اور پانی کا بہاؤ روکنے اور زمین کے کٹاؤ سے بچانے اور موسموں کو اعتدال پر رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ درخت اور پودے ماحول کی آلودگی کو صاف رکھتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت لگانے کو صدقہ جاریہ قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شجرکاری میں خود بھی حصہ لیا اور اپنے تمام صحابہ کے ساتھ مل کر کھجوروں کے پودے لگائے۔ جنگ کے موقع پر مسلمانوں کو ہدایت دی جاتی تھی کہ وہ دشمنوں کے درختوں، پودوں اور فصلوں کو ہرگز نقصان نہ پہنچائیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی مسلمان درخت لگاتا ہے یا کھیتی باڑی کرتا ہے، پھر اس سے انسان یا جانور فائدہ اٹھاتے ہیں، تو اس شخص کو صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ یہاں تک آپ نے کوشچن کا نشان لگا لینا۔ اس کے بعد بڑھتے ہیں کوشچن نمبر 3 کی جانب، جو ہے ماحول کو آلودگی سے بچانے کے فائدے لکھے، تو اس کا آنسر آپ نے یہاں سے نوٹ ڈاؤن کرنا ہے۔ ماحول کو صاف ستھرا رکھنا ہمارا مذہبی فریضہ ہے۔ ماحول کی صفائی ہمیں بہت سی بیماریوں سے بچاتی ہے۔ اگر ماحول صاف ستھرا ہو تو انسان کا رویہ اور مزاج بھی
خوشگوار ہوتا ہے۔ ماحول کی گندگی لوگوں کے لیے تکلیف اور اذیت کا باعث بنتی ہے۔ آلودگی کی جگہ جو ہوتی ہے وہ جانور اور انسانوں کے رہنے کے قابل نہیں ہوتی۔ ماحول کی آلودگی ایک عالمگیر مسئلہ ہے اور اس کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آلودہ ہوا، جراثیم، پانی، گندگی کے ڈھیر، شور اور بلاوٹ شدہ خوراک نے انسان کی صحت کو تباہ کر دیا ہے۔ ٹریفک کے شور اور صنعتوں کے پھیلاؤ نے انسان کی صلاحیتوں کو متاثر کیا ہے۔ آلودگی نے انسانوں، جانوروں اور پودوں کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق سچا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے گھر، محلہ، سکول، گلی وغیرہ کے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں۔ کوڑا کرکٹ وغیرہ ہے اس کو مقررہ جگہ پر ڈالیں، مناسب آواز میں بات کریں، درختوں، پودوں، پھولوں کی حفاظت کریں۔ اسی صورت میں ہم اچھے شہری اور مسلمان بن سکتے ہیں۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ہمارا آج کا ٹاپک انسانی زندگی میں ماحول کی اہمیت کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سدا ہنستا مسکراتا رکھے، آپ کی زندگی میں کبھی کوئی دکھ نہ آئے اور آپ ہمیشہ آسانیوں میں رہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں بانٹنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔